السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ ستار خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ بڑی عجیب خبر ہے آج میرے پاس۔ 8 فروری اگرچہ آپ کی پی ٹی آئی اور جناب کے مرشد جو جیل میں ہیں ان کی امیدوں کی آخری کڑی ہے۔ پکی گل ہے، آخری کڑی ہے کہ وہ 8 فروری کامیاب ہو گیا اور پہیا جام ہو گیا اگر، تو پھر ایک ثابت ہو جائے گی بات کہ اس ملک میں اگر کوئی پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ آخری کڑی کامیاب ہو نہ ہو، پھر کال دے دینی ہے۔ اچھا، ہفتے کوئی بعد، اگلی 10 کال؟ دن بعد، وہ ان کا پچھلا بتیجہ رہ گیا 5 6 7 8 مہینے، سال 2 سال سے ہر چوتھے ہفتے فائنل کال۔ دیکھو، نومبر کے بعد جب سے انہوں نے سینکڑوں لاشیں اٹھائی ہیں، اس کے بعد سے لے کر سینکڑوں اب نہیں تک، اٹھائیں، ہاں 1,87,000 نہیں یار، یہ فگر آپ، یار اگلے مرشد کہتے ہیں۔ اچھا خیر، وہ یہ فگر میں نے نہیں سنی۔ اچھا، میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ 8 فروری اگر خیر سکھ سے گزر گیا اور پی ٹی آئی کچھ نہ کر سکی، تو خبریں یہ ہیں کہ پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے جو چہیتے یوٹیوبرز ہیں وہ جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ 8 فروری ایک لائف لائن ہوگی اگر کامیابی ہو جاتی ہے ان دونوں پارٹیوں کے لیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے، یا ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پی نہیں، میرے خیال ہے پھر ٹی آئی کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو خیر منانی چاہیے۔ کیسے؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری تک راول پنڈی والے اسٹیبلشمنٹ کے انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری گزر جائے، کیونکہ جو انہوں نے ان پارٹیوں کے ساتھ کرنی ہے نا، ایک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب مارچ تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی۔ تو اس سے پہلے اگر کسی اور کے ساتھ ہوا وہ دنیا نے نہیں دیکھا۔ اچھا، اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں پھر بات، اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی موجودہ شکل برقرار نہیں رہے گی۔ سیریس بات وہ کر رہے ہیں۔ تیسرا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، دونوں پارٹیاں، جو چھوٹے صوبوں کی تشکیل میں بھی رکاوٹ ہے اور جو نیچے تک حقوق دینے ہیں عوام کو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں کام جون میں جا کے یہ اگلی ترمیم بھی جو ہے 28ویں ترمیم وہ بھی ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بسنت ایک بہت ہی دلیرانہ فیصلہ ہے بسنت منانا اس گورنمنٹ کا۔ مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ، جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے، بڑی پرو ایکٹیو، بڑی شاندار گورننس کی مثالیں ہیں ان کی۔ 6 7 اور 8 تاریخ کو وہ بسنت منا رہی، انہی دنوں جب آپ کے مرشد کا پہیا جام کی ڈیٹ ہے 8 فروری۔ اچھا، انہوں نے اس موقع پہ، میں لفظ ایک نیا کوائن کیا ہے کہ ایک ریورس گورننس کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو پرو ایکٹیو گورننس ہوتی ہے نا، ایک ریورس گورننس ہے۔ سنسرشپس لگا دی انہوں نے بہت سارے گانوں پہ اور پتنگوں کے اوپر تصویروں پہ، یہ بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو 8 فروری کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کیا کرنے لگی ہے۔ اس میں 2 سنسنی خیز خبریں۔ ایک تو یہ کہ 80 فوجی بریگیڈیئر، ان کی ٹریننگ کروائی گئی ہے امریکہ میں پولیسنگ کی، اور وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر کے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ اچھا، اب ان کو شامل کیا جائے گا جو پولیس کی لیڈرشپ ہے، ڈی آئی جی لیول پہ، ان عہدوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، یا ان کا کوئی ایڈوائزری رول ہوگا کہ پاکستان کی پولیسنگ کی ریفارمز کی جائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ نے یہ بس فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو سمیش کر دیا جائے، رندہ پھیر دیا جائے، چھوٹے صوبے بننے ہی بننے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو این ایف سی کے تحت پیسے صوبوں کے پاس جاتے ہیں وہ نیچے جو کارپوریشنز ہیں یا بلدیاتی ادارے ہیں ان کو وہ جانے چاہیے، اور اس کے لیے وہ 28ویں ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تصوراتی فریم ورک ہے ان کا۔ اب آپ بتائیں
کہ کیا یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر لے گی؟ یہ ایک ایمبیشیس پلان ہے ان کا. یار تصوراتی فریم ورک آپ نے کہا، تو یہ جو خبریں آپ نے کوٹ کی ہیں، جس کسی نے بھی دی ہیں، یوٹیوبر نے دی ہیں، میڈیا پرسن نے دی ہیں، تو آنے والے وقت کے بارے میں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہم جرنلسٹوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ ہم بجائے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو گیا اس پہ بات کرنے کے، ہم آنے والے وقت کو 3 مہینے بعد یہ ہو جائے گا، 5 مہینے بعد یہ ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. یہ چیز کہ جو ہو چکی ہوئی ہے یا جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، آنے والے وقت کے بارے میں. تو یہ جب سے ہم لوگوں نے کر دیا، اس طرح سے لوگ ہمارے بارے میں، جرنلسٹوں کے بارے میں، میڈیا پرسنس کے بارے میں، یوٹیوبرز کے بارے میں یہ بہت عرصہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ میڈیا پرسن ہو کہ آپ نجومی ہو. آنے والے وقت کے بارے میں اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو آپ کے پولیٹیکل انالیسز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کوئی نہ کوئی چیز فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہوتی ہے، ایگزیکٹ ٹائمنگ، ایگزیکٹ مہینہ، یہ انہی دنوں میں نے دیکھا لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں، چلتے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہوگا نا اسٹیبلشمنٹ نے، اگر کوئی بڑی مشکل نہ پڑی تو وہ کر جائیں گے. جو ان کا پلان ہوگا، وہ چھوٹے صوبے بنانا چاہیں گے اور راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ آئی وہ بنا لیں گے. وہ 28ویں ترمیم پاس کروانا چاہتے ہیں، 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں، 33ویں، کوئی بھی کروانا چاہیں، کوئی بڑی رکاوٹ راستے میں حائل نہ ہوئی تو کروا لیں گے. اچھا، اب یہ جو بڑی رکاوٹوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہمارے جو ساتھی یوٹیوبرز ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں جو سوشل میڈیا پہ تجزیہ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آئی ایس پی آر کی بریفنگز میں بلایا جاتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر. اچھا، اب ایک آفیسر ہے، 3 اسٹار 4 اسٹار آفیسر ہے، وہ اگر آپ کو کوریڈور میں کہتا ہے کہ جون میں ہو جائے گی ترمیم، یا فرض کریں کوئی آفیسر ان کو کہتا ہے کہ جناب 50 بریگیڈیئر آ رہے ہیں، اے تہاڈی پولیسنگ نو ٹائٹ کر دیں گے، یا کوئی سن تو لیں، پہلے سن تو لیں، یا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ جناب یہ بلاول بھٹو یا مریم صاحبہ جو بھی کر لیں، ہم صوبے بنا کے رہیں گے، تو یہ سنی سنائی تو آ کے کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت اور ہے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھو نا، حقیقت یہ ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جون میں ہو جائے گا، بندہ کچھ تو جرنلسٹ ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کاؤنٹر کوشچن ضرور کرتا ہے کہ زمینی کہ حقیقتیں بھائی یہ بتاؤ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اور پھر مجھ سے امید کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور پوڈ کاسٹ کر دوں گا، فلانا کر دوں. یہ اب ہمارا مرشدی کیمرہ مین ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ بسنت کے اوپر ان ڈرائیو وہ فری ہوگی. آپ نے، میں نے کیا کہا کہ بھی چیک کرو کوئی مین سٹریم میڈیا میں تو نہیں آیا. ان ڈرائیو فری نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ فری. اب اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی اہلیت اگر جرنلسٹ میں نہیں ہوگی، یہ مرشدی اپنا کیمرہ مین ہے گیا تو چلو آ گیا سی ساڈے. اچھا، لیکن ستار صاحب وہ چیزیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں کہ وہ کاؤنٹر چیک نہیں کر پاتے. وہ کہتا ہے کہ بڑے صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم جا کے اس پہ کر دیں گے. یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ماضی قریب میں، یہ ریسنٹ پاس میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا، بہت ساری خبریں پٹ جاتی ہیں، باؤنس ہو جاتی ہیں، کاؤنٹر ہو جاتی ہیں، کنٹیسٹ کی جاتی ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا کہ بھائی میری بات سنیں، اب دوبارہ آپ کی بات ہم اسی صورت میں سنیں گے کہ اپنی پچھلی بات جو آپ کی ثابت نہیں ہو سکی اس کی وجوہات بتائیں پہلے. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ روک تھام کر سکتے ہیں. آنے والا جو 24 گھنٹے ہیں، آنے والے 48 گھنٹے ہیں، آنے والے 72 گھنٹے ہیں، سجاد صاحب خدائی قسم مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اگلے 3 گھنٹوں میں گھر جاؤں گا تو کیا حالات ہوں گے. کیوں؟ آنے والے وقت ہے نا. اب دنیا میں یہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، دنیا میں بالکل ڈفرینٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. اور اگر یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پولیس سیاسی فورسز کے ساتھ کھیلنا چاہے تو کافی عرصے سے کھیل رہی ہے، وہ تو کھیل سکتی ہے. نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے بھی سپیس ہوتی ہے کہ آپ کتنا کھیل سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، جہاں پھنسی ہوگی پھر نہیں کر سکتے. میں وہی کہنے لگا، میں اب
سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جس لہجے میں کہا جاتا ہے نا، جیسے مالک صاحب نے کہا تھا کہ ان کو 8 مہینے دیے گئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ورنہ چھٹی. کچھ دن پہلے مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی سینئر افسر نے کہا کہ ان کو 8 مہینے دیے گئے چھٹی ورنہ چھٹی. اچھا، اب ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ لفظ بہت سیریس ہے کہ ورنہ جون میں آ جائے گی ترمیم اور ان سیاسی جماعتوں کی شکلیں بدل جائیں گی. یعنی یہ آپ نے کہنا کہا ہے کہ دنیا دیکھے گی اور دنیا دیکھے گی. اب اس کا مطلب عبرت کا نشان عبرت بنائیں کا. گے. اچھا، حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے 27ویں ترمیم کی، اس کے فوراً بعد 28ویں ترمیم کا ایک مسودہ تیار تھا جس کو بلاول بھٹو نے ویٹو کر دیا کہ بھئی نہیں، ہم کر سکتے، یہ آپ کے ساتھ اس معاملے پہ کوآپریٹ نہیں کر سکتے. NFC کے کچھ پیسے چاہیے تو وہ ہم آپ کو کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کچھ طے کر لیں گے، تناسب یہ وہ. اچھا، باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں ترمیم کریں. اس پہ خاموشی ہو گئی اس وقت. اچھا، اس کے بعد بظاہر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اکیلی رکاوٹ ہے 28ویں ترمیم میں، اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ کیمپین شروع ہوئی نئے صوبے بنانے کے لیے اور بڑے سینئر لوگوں نے جا کے سیمینار کرنے شروع کیے، تو محترمہ مریم صاحبہ کی ناراضگی بھی سامنے آئی. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جی پنجاب کو تقسیم کر دو. کیوں پنجاب کو تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ بھی ڈٹ گئیں. اچھا، اب جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے ایک ڈکوسلا ہے، نیچے اختیارات جانے چاہیے، تو باقی تو تینوں صوبوں میں پھر بھی چھوٹی جیسی بھی بلدیاتی الیکشن ہے. پنجاب میں تو کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے، اور جو بلدیاتی بل پاس کیا گیا ہے وہ غیر جماعتی کیا گیا ہے. اور اس کے اندر بھی جو پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور مخالف جماعتوں نے جو اس آرڈیننس کے خلاف گئے ہوئے ہیں، مطلب اس پر جو کرٹیسزم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شکل ہی کوئی نہیں ہے بلدیاتی الیکشن والی اس کے اندر نا، غیر سیاسی سے، غیر جماعتی سے. تو پنجاب حکومت بھی نشانے پہ ہے اور سندھ گورنمنٹ تو صاف انکار کر رہی ہے. وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی بلدیاتی الیکشن کرا دیے، NFC پہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن ترمیم میں نہیں جائیں گے. اچھا، اب یہ سجاد صاحب ایسے آپس کی بات ہے، یہ ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں اس کو، یہ جو چل رہا ہے. اچھا، لیکن ترمیم کے لیے نا ہائیبرڈ سسٹم تو ہے کہ وزیر اعظم ہے، ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، ساتھ پیپلز پارٹی ایک سپورٹ کر رہی ہے، ایک ہائیبرڈ سسٹم کا جو ایک تجربہ ہوا نا 2018 سے 2022 تک، وہ بڑے برے طریقے سے ناکام ہوا. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاور دیٹ بھی کیا دوبارہ ہائیبرڈ سسٹم کو لے کے کنٹینیو کرے گی یا نئے انداز کا ہائیبرڈ سسٹم آئے. نہیں، وہ تو پھر ہائیبرڈ نہیں ہوگا نا. ہائیبرڈ اگر ہے تو یہ ہے، اگر یہ ٹوٹتا ہے یار، یہ پہلا جو 4 سالہ تجربہ ہوا، ہاں، اس میں اس برے طریقے سے یہ ہائیبرڈ سسٹم ٹوٹا کہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے. جو پارٹنر تھے، پارٹنر ان کرائم تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان، یہ گتھم گتھا ہو گئے. مثلا کہاں آپ کو ایک دوسرے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، کہاں آپ ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے آپ کی رات نہیں گزرے گی، شام نہیں گزرے گی، اور کہاں 4 سال بعد یہ ہوا کہ آپ نے ایک دوسرے کی، وہ کیا ہوتی ہے جو گھروں میں ہماری خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے نہیں اسپیئر کیا اپنی اس جنگ میں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم ناکام، اس کی مثال بن کے سامنے آ گئے بڑے. خان صاحب، اب کیسے نہیں، اب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں مارشل لا لگتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے. آپ کے ملک میں ڈیموکریسی آتی ہے جس میں جو ہائیبرڈ نہیں ہوتی تو اس کو باہر سے بیٹھ کے ناکام بنا دیا جاتا ہے. جو ڈیموکریسی ہائیبرڈ نہ ہو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا رول پہ چلی جاتی ہے اور اپوزیشن پارٹیوں کو آرگنائز کرتی ہے اور عدلیہ کو کہتی ہے حکومت پہ چڑھ دوڑے. اچھا، وہ بھی فیل ہو جاتا ہے آپ کا. پھر جب آپ ہائیبرڈ لے کر آتے ہیں
تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو پک کرتے ہیں اور دوسری کو اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ایک ہائیبرڈ نظام چلانا چاہتے ہیں. وہ بھی فیل ہو گیا آپ کا عمران خان صاحب کے ساتھ. اب یہ ہائیبرڈ پارٹ 2 جو ہے یہ ہے کہ اب عمران خان اندر ہے اور جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ہائیبرڈ سسٹم نے ایک چیز جو سامنے واضح طور پہ لے کے آئی وہ یہ ہوا کہ جو فریق ہے نا وہ فرام دی ڈے ون اندر کھاتے سے ایک دوسرے پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہائیبرڈ سسٹم نے یہ ثابت کیا. نہیں، یہ جو عدم اعتماد ہے نا، مسٹرسٹ ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کا، یہ ہر کیفیت میں رہتا ہے. مطلب یہ بدقسمتی ہے اس ہمارے ملک کے گورننس سسٹم کی. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو سمجھتی ہے کہ ہم آل پاورفل ہیں، ان کو سیاستدان جو کمزور سے کمزور جنیجو جمالی جیسا سیاستدان بھی جو ہے نا وہ بھی رزسٹ کرتا ہے اندر سے. اچھا، اس کی ویسے وجہ ایک بات بتاؤں، جنیجو کا نام لیا میں، نہیں وہ آپ کر چکے ہیں کئی دفعہ. ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے نا، ہر دفعہ جنیدوں پہ رکنا. اب یہ جو موجودہ ٹرانزیشن ہے نا جس میں ہم رکے ہوئے ہیں، اس میں کیا پیپلز پارٹی کے 70 ووٹوں کے بغیر آپ جون میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے ان کے بغیر تو ترمیم کہاں سے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے کریں گے. پی ٹی آئی کے 70 ووٹ کیسے مینج کریں گے؟ آدھے پیپلز پارٹی کے توڑیں گے، آدھے پی ٹی آئی کے توڑیں گے، اور ملک میں جو ہلا گلا ہوگا اور دنیا میں جو ہلا گلا ہوگا اس ترمیم کی ساکھ کیا ہوگی؟ وہ جو ترمیم آپ نے کرنی. پہلا سوال یہ ہے. یہ آپ اگر یہ سوچتے ہو ہاں تو کیا پاورز دیٹ بھی یہ نہیں سوچتی ہوگی؟ سر، جہاں طاقت ہوتی ہے نا، اگر وہاں سوچ گم ہو جاتی ہے. ان کو دیکھیں، یہی تو المیہ ہے، بنیادی المیہ پاکستان کی ہسٹری کا یہی ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں. جب کوئی ڈیبیکل ہو جاتا ہے، بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے، تو پھر وہ جلدی جلدی سیاستدانوں کو حکومت دے کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ذرا سا ملک سنبھلنے لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ بلڈی سیولینز ہیں، آجو ہم ہیں بھئی، ہم اس کو اچھا، چلائیں گے. اس سارے اس میں کانٹیکسٹ میں ہاں ایک طرف ایک فریق کے بارے میں آپ نے بات کی، ہاں دوسرے فریق کے بارے میں، کیونکہ میری ساری کی ساری سمتی دوسرے فریق کے ساتھ ہے جو سیاسی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. تو سیاسی لیڈرشپ نے کم از کم مجھے تو مایوس کرتی رہی کہ جہاں کہیں بھی آپ کو سپیس کی ضرورت تھی، آپ نے خود وہ سپیس کی ایسی تیسی پھیر دی. آپ جہاں آپ سپیس لے سکتے تھے، آپ کے اپنے پھڈے ایسے شروع ہوئے. سیاست کی ایکسپیڈینسی جو آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں نا، دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو قیمت پے کی ہے نا نون لیگ سے ملنے کی، اپنے پھڈے ختم کرنے کی، جو کہتے ہیں نا کہ آپس کے پھڈے، ان کو پنجاب جو ہے وہ دینا پڑا نون لیگ کو، اور سندھ سن لیں اس سے پلیز، پہلے دے چکے، نہیں اس سے پہلے نہیں دے چکے تھے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی ہوا یہ. اور دوسری بار یہ کہ سندھ میں کا الیکشن، اس کا رزلٹ، اس کے بارے میں حضور بات پوری سن لیں. سندھ میں مسلم لیگ نون کی جو چھوٹا موٹا وجود تھا، اب وہ اس کو بھی فالو نہیں کرتے. دونوں پارٹیاں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں ایک نے سندھ قربان کیا، ایک نے پنجاب قربان کیا. اچھا، 1997 کا الیکشن جو ہوا تھا تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال مرج ہوئی تھی؟ وہ تو مساق جمہوریت سے پہلے تھی نا. 2002 کا جو الیکشن ہوا تھا نا، مسلم لیگ نون کی نسبت پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز زیادہ تھے. ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. زیادہ، لیکن میں 1997 کی بات وہ کر تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو صاف کر دیا تھا پنجاب سے. وہ پاور دیٹ بھی نے پیپل پارٹی کو صاف کر دیا. آپ کو نہیں پتا مرتضیٰ بھٹو کو قتل کروایا تھا، بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری دونوں کو بند کیا تھا، بعد میں بی بی باہر چلی گئی تھی. وہ ٹائم اور تھا. اور پھر 2002 کے الیکشن میں جب میاں صاحب یہاں نہیں تھے، ان کے ساتھ پنجاب میں کیا ہوا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو یہ پاور دیٹ بھی کرتی ہے. نہیں، اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتا، اور پھر حتیٰ کہ 2002 میں پیپلز پارٹی پنجاب سے 100 سیٹیں لے کر دی تھی. 2007 میں جو الیکشن ہوا، 8 میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کتنی سیٹیں تھیں؟ وہ تو بے نظیری سمتی ووٹ تھا. جو بھی تھا، آپ کہتے ہیں صاف ہو گئی، صاف ہوئی ہے جا کے 2013 کے بعد. تو 2013 میں کیوں صاف ہوئی؟ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ آ گئے، اس بات کو آپ مانیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اندرونی ڈیفرنسز، زرداری صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری اگلی جنریشنز کی بھی الائنس ہوگی.
لیکن وہ الائنس نہیں چل سکی. مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ کھڑکا دیں گے تو وہ پیچھے ہٹ گئی. دیکھیں ایک بات ہے 2013 میں انتخابی حوالے سے الیکٹرول اسٹرینتھ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے ستار صاحب یار اچھا اس کے آپ ساتھ ایک ساتھ ایسی ایک بات چیز پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی 2013 ہی کے الیکشن کے دوران پیپلز پارٹی نے یہ ازیوم کر لیا تھا, یہ پرزیوم کر لیا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے نا یہ صفوں کو توڑے گی مسلم لیگ نون کی. یہ بھی پیپلز پارٹی کی بہت بڑی غلط فہمی تھی. اس نے ان کی صفوں ہم کو بات مجروح کر رہے کیا. ہیں ہم بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی غلطیوں کی. اب اگر اس پہ اگر آپ رہیں, جب آپ یہ کہتے ہیں ستار صاحب کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی اور پاور دیٹ بھی طاقتور ہو جاتی ہے, پھر اسی کے اوپر ہم بات کریں گے نا آرگومنٹ. آپ آرگومنٹ کو دوسری طرف نہ لے جائیں. دوسری طرف کدھر لے کے جاؤ؟ مثلا جب میں چارٹر پہلی طرف ہی رکھ رہا ہوں. ہاں جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے 18ویں ترمیم کی, ایک سپیس کریٹ کی جو کہ سیاستدانوں کے پاس, آپ کو روکا نہیں کسی نے کہ آپ یہ ترمیم نہ کریں. پاور دیٹ بی کے پاس پاور ہی نہیں تھی اس وقت آپ کو روکنے کی. آپ نے جنرل مشرف کی چھٹی کروائی. لیکن جب آپ نے جنرل کیانی کے ساتھ مل کے اور افتخار چودھری کے ساتھ مل کے کالا کوٹ پہن کے آپ چلے گئے تو آپ نے وہ سپیس ختم کر دی. پھر جنرل رحیل صاحب آئے, آپ نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی. باجوہ صاحب آئے, انہوں نے آپ کی چھٹی کروا دی, آپ کو آؤٹ کیا. نیا ہائیبرڈ سسٹم لے کر آیا آپ کی دونوں پارٹیوں کے خلاف, وہ فیل ہو گیا. اب نیا ہائیبرڈ 2 ہے. یار مجھے یہ بتاؤ نا کہ 2008 میں چیف منسٹر پنجاب کا شہباز شریف ہی تھا. جی تو شہباز شریف صاحب تو جا کے مینار پاکستان بیٹھ جاتے تھے, لوڈ شیڈنگ کے اوپر پکھا لے کے بیٹھ جاتے تھے, گرمی بڑی لگتی پئی ہے تے ایرا ہے گا. پھر شہباز شریف صاحب جو اپنی زبان استعمال کرتے تھے اگینسٹ آصف علی زرداری, یہ مساق جمہوریت کے بعد کی میں بات بتا رہا ہوں. حضور یہ مساق جمہوریت میں ہوا, بٹ شہباز شریف صاحب جو آج کل وزیر اعظم ہے یہ کر کیا رہا تھا؟ یہ تو زرداری کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا. نہیں پنکھا لے کے مینار پاکستان جا کے بیٹھنا, گرمی لگتی پئی ہے. کتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا. نہیں وہ تو ڈرامہ کیا, لیکن انہوں نے پھر کراچی جا کے جب صحافیوں نے بات کی کہ آپ تو زرداری کو کھینچیں گے گلیوں میں, تو آپ آ گئے اتحاد کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا میں سوری کرتا ہوں اپنے الفاظ پہ. یار یہ کیسا سوری ہے؟ آپ اس سوری کی گنجائش رکھتے ہیں تو سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کا یہ سیاسی حال ہوتا ہے. اگر اس طرح کی سوری کچھ اور ہوتا ہے. سوری بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا کہ پکھا چلتے وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے مینار پاکستان. اچھا ویسے ستار صاحب جو ہم پھر اس اپنے نقطے سے ہٹ جائیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے نا کہ ان دو جماعتوں کو پھر رگڑا لگنے لگا ہے. رگڑا کیسے لگے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہے گی ہو جائے گا, میں نہیں مانتا اس بات کو, کیونکہ زمینی حقیقتیں الاؤ نہ اسٹیبلشمنٹ کو پورا کرتی ہیں کہ وہ کھل کھیلیں, اور نہ ان سیاسی جماعتوں کے پاس اتنی سپیس ہے کہ وہ اپنی مرضی یار کر مجھے ایک بات سکیں. یہ مجبوری کا رشتہ ہے اور یہ مجبوری کا رشتہ رہے گا. سجاد صاحب مجھے ایک بات بتا, اسٹیبلشمنٹ کا پاور دیٹ بی کا جس سیاسی جماعت سے سیدھا پڑا ہوا ہے, پھڈا پڑا ہوا ہے, اس سیاسی جماعت کے 98% لوگ تو آج تک اپنی کسی جماعت کے پروٹیسٹ میں, ڈیمونسٹریشن میں, دھرنے پہ گئے ہی نہیں. یار وہ الیکشن میں انہوں نے ووٹ ڈالا تھا نا 8 فروری کو, آپ نے کیوں نہیں مانا؟ آپ دنیا میں الیکشن ایک طریقہ ہوتا ہے. اب آپ میرے سے ایسی بات نہ کہلوائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاس جواب نہ ہو. اچھا دوسرا, اب وقت ہمارے پاس کم ہو گیا, ہم میری وجہ سے وقت کم ہوا, آپ ایک دم جلال میں آ گئے. یار آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا, خدا کی قسم مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ کوئی ہوں گے ان میں سے لگے مجھے. یار بات یہ کہ 26 منٹ ہو گئے, ہم نے اس کو لمبا کتنا کرنا, اس کو کنکلوڈ بھی کرنا. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ آخری جو مریم صاحبہ نے ریورس گورننس کیا نا, وہ کیا ہے کہ جناب نمبر 1 آپ نے فیصلہ کر لیا, یہ بہت ہی بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ, اس پہ بڑے سے بڑا میڈل مریم نواز شریف صاحبہ کو ملنا چاہیے بسنت منانے کا. اور ان دنوں جب آپ کے مرشد نے کال دی ہوئی, ان دنوں یہ بہت بہادری کی بات ہے. لیکن جو ریورس گورننس ہے نا ان کی, جو کہ شایان شان نہیں ان کے, ایک گانا تھا نقدہ کوکا, اس کو بند کرنے کے لیے 150 گانا آپ نے مزید بند کر دیا. ایسا گانا
جو وہ سارے گیت فوش گیت تھے، لیکن بدقسمتی سے آپ کے سینسر بورڈ نے الاؤ کیے ہوئے تھے، جو آپ کی فلموں میں چلے تھے، آپ نے ان کی سب کی فہرست جاری کر دی، صرف ایک نقدہ کوکا جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے۔ اور دوسرا کیا کیا، کبھی اس طرح کی احکامات حکومتوں کے چلتے ہیں کہ آپ پتنگ پہ عمران خان کی فوٹو نہ چھاپیں یا کسی کی فوٹو نہ چھاپیں۔ اگر مریم صاحبہ ہر جو گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو ہوتا ہے اس پہ اپنی تصویر لگا سکتی ہیں، تو عمران سے جو محبت کرنے والا کوئی بھی پتنگ باز ہے، وہ اگر اس کے اوپر فوٹو نہیں لگا سکتا تو یہ کون سی قطغن ہے؟ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ 1996 یہ کا کوئی ریورس گورننس ٹائپ لگ گئی۔ 1996 کا کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا جی محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی، ایز اے چیف گیسٹ وہ قذافی اسٹیڈیم میں آئی ہوئی تھی۔ جی جی سری لنکا اور آسٹریلیا کا فائنل ہو رہا تھا۔ جی جی پبلک کی سمپتیز جو کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں بھی تھا، جی جی تو کراؤڈ میں جو شائقین بیٹھے ہوئے تھے جو ورلڈ کپ کا فائنل دیکھ رہے تھے، ان کی سمپتیز تھیں سری لنکا کے ساتھ۔ جی 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 ایک سٹیج پر میچ پہنچا ہوا تھا، اچانک ایک پتنگ آتی ہے اور بالکل ایٹ دی سینٹر آف دی پچ آلموسٹ وہ پتنگ گرتی ہے۔ اس پتنگ پہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا تھا اور نواز شریف کی تصویر تھی۔ اب بے نظیر بھٹو چیف گیسٹ بیٹھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر، اور یہ وہ ایونٹ ہے، ورلڈ کپ کا فائنل ہو رہا ہے، پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، ایک پتنگ آ کے گرتی ہے ایسے واہ کر جی کے، واہ، بڑا واقعہ سنایا۔ اس میں مسلم لیگ نون کا جھنڈا چھپا ہوتا ہے اور نواز شریف کی تصویر ہوتی ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ جب آپ خود وہ کرتے رہے ہیں تو اب آ کے وہ کتنی پتنگیں، یار بیچارے پتنگوں کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو چلو پتنگیں پتنگوں اڑانے دیں، پہ وہ- آزادی دے، جہاں بسنت کی آزادی دے دی ہے، مرشد کی باقی- تصویر لگا لیں گے بیچارے، ہاں ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ? ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਲੂਸ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ستار صاحب اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔